أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مجموعہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ہود کی 73 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے کے اعتبار سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم یادگار اور عبادت قربانی کے مطابق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند صفات کا تذکرہ کیا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ آیا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ ان کی بڑائی، ان کی عظمت، ان کی مدحت، ان کے حوصلہ اور ان کا عزم اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن صفات پر پیدا کیے گئے تھے انہی صفات میں سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں 3 صفات کا ذکر ہے۔ مختصر طور سے آج کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی 3 صفات کا تذکرہ ہوگا، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جیسے اسوہ بنائی گئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسی طریقے سے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنائی گئی۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے یعنی ان کی آل اولاد، ان کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ تو اسوہ اور نمونہ کیوں بنایا گیا؟ تاکہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو نمونہ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر چاہے وہ صفات کے تعلق سے ہو یا اعمال کے اور اخلاق و کردار کے تعلق سے ہو، یہ قربانی یہ سبق دے رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کی یاد میں جو تم نے قربانی کی ہے، اس قربانی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت آپ نے کھا لیا اور ختم۔ قربانی کا سبق یہ ہے، دعوت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اسوے کو، نمونے کو اپنی زندگی میں اتارا جائے اور اپنی پوری زندگی اسی نہج پر، اسی طریقے پر گزاری جائے۔ یہ اصل قربانی کا سبق ہے، اس کی دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم حلیم تھے۔ حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلم سے بنا ہے۔ اردو میں ہم ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں بردباری، ہوشیاری، بیدار مغزی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بیدار مغز، بڑے ہوشیار، بڑے بردبار، بڑے جو ہے حلیم الطبع واقعی ہوئے تھے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حدیث کے ایک واقعے سے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ آیا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت آئی، بنو عبد القیس کی ایک جماعت آئی، اور وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے لیکن دیدار نبی سے ابھی مشرف نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ کے سر پہ ملاقات کے لیے بالکل تڑپے ہوئے تھے اور تمنا لیے ہوئے اپنے گاؤں اور اپنے قبیلے سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا ایک سردار بھی ہے جن کا نام ہے منذر بن عائز۔ مدینہ کے اندر جب پہنچتے ہیں مسجد کے باہر تو
فرد محبت میں تمام لوگ، قبیلے کے تمام لوگ اپنی اپنی سواریوں سے کود پڑتے ہیں اور دوڑ دھوپ کر کے مسجد نبوی میں گھس جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنے دل و دماغ کو منور کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ صرف ایک آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، وہ آتا ہے، وہ اپنی سواری کو باندھ دیتا ہے، اس کے بعد سرو سامان جو اس کے ساتھ تھا وہ بڑے سلیقے سے اس کو ایک طرف رکھتا ہے، پھر اس کے بعد ایک جگہ جا کر کے غسل کرتا ہے اور لباس فاخرہ بہترین لباس جیب کر کرتا ہے اور بڑی متانت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد نبی کے اندر دربار نبی میں پیش ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام و مصافحہ کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ وقار، یہ متانت، یہ سنجیدگی، سردار ہے اپنے قوم کا، اپنے قبیلے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم جس طریقے سے اپنے قبیلے کی سربراہی کرتے ہوئے آئے اور تمہارے قبیلے کے لوگ جلدی جلدی دوڑ کر کے مسجد کے اندر آ گئے اور تم بڑے وقار کے ساتھ جو ہے آئے ہوئے ہو، یہ کام جو تم نے کیا ہے اللہ کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ بہت خوش ہو گیا تم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک لخصلتین، تمہارے اندر دو خوبیاں، دو عادتیں بڑی بہترین ہیں، بڑی اچھی ہیں، یحبہم اللہ، جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کون سی خوبی، کون سی عادت؟ الحلم والانات، یعنی بڑی بردباری، ہوشیاری کے ساتھ تم آئے ہو اور بڑے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ، کسی قسم کی عجلت نہیں کی، کسی قسم کی جلد بازی نہیں کی۔ یہ صفت اللہ کو بڑی محبوب ہے اور تمہارے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ حلم، بردباری، کسی کام کے اندر سوچ وچار کر کے، غور و فکر کر کے، صبر و ضبط کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت خاصہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حلیم فرمایا، آپ بڑے حلیم الطبع تھے، بڑے بردبار تھے، کوئی کام جلد بازی میں نہیں کرتے تھے، سوچ سمجھ کر کے ہوشیاری کے ساتھ کرتے تھے۔ اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ کسی غلط حرکت کو دیکھ کر کے، ناگوار کام کو دیکھ کر کے فوراً مستعد نہ ہو جانا، غصہ نہ ہو جانا، بھڑک نہ جانا، یا یہ کہ کسی آدمی کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جو اشتعال دلانے والی ہو، بھڑکانے والی ہو، اس اشتعال انگیز حرکتوں کو دیکھ کر کے مستعد نہ ہونا، بھڑکنا نہیں، جذبے میں نہ آ جانا، غصے میں نہ آ جانا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، حدیث مبارکہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور نماز ہو رہی، اتنے میں ایک آدمی نے چھینک ماری تو میری زبان سے یرحمک اللہ نکل گیا، یرحمک اللہ، ٹھیک آنے پر الحمدللہ کا حکم ہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اس کے بعد جس کو چھینک آئی ہے وہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہے۔ یہ عام حالتوں میں ہے۔ نماز کی حالت پتا ہے کہ نماز میں ایک آدمی کو چھینک آئی، میں نے یرحمک اللہ کہا، لوگوں نے ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھنا شروع کر دیا، میں نے دیکھا کہ لوگ گھور رہے ہیں تو اپنے منہ میں گدگدانے لگا، بولنے لگا یا پھر کیا وجہ ہے مجھے لوگ اس طریقے سے گھور رہے ہیں، تو لوگوں نے میری آواز گدگداہٹ سنی تو اپنے ہاتھ کو اپنے جو ہے ران پہ مارنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ بہرحال نماز ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلیوں کی طرف اپنا چہرہ کر کے فرمایا من المتکلم، نماز کی حالت میں کون بولا تھا بھائی؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ حضور میں نے نہیں کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ تو دیکھیے یہ کام ایسا تھا، نماز کی حالت میں ان سے ایک حرکت ہو گئی تھی جو نماز کے تعلق سے نہیں تھی، نماز کے باہر کی چیز تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ حلیم الطبع حاصل ہوئی تھی۔ آپ مستعد نہیں ہوئے، بھڑکے نہیں، جذبات میں نہیں آئے، سمجھایا ان کو۔ صحابی کہتے ہیں فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ قربان ہوں آپ کی ذات پر،
ما रअयतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बअदहु, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले न बाद में आप जैसा बेहतरीन मुअल्लिम नहीं देखा। अहसन तालीमन मिनहु, बेहतरीन सिखाने वाला आप जैसा नहीं देखा। वो वल्लाहि कसम खुदा की, वला कहरनी वला ज़रबनी वला शतमनी, कसम खुदा की, न आपने मुझको झिड़का, न डांटा, न मारा, न बुरा भला कहा, बल्कि क्या कहा, इन हाज़िही सलात ला यसलुहु मिन कलामिन नास वलाकिन तस्बीह व तकबीर व तिलावतुल कुरान। समझा दिया, प्यार से समझाया, बड़ी मोहब्बत से समझाया कि देखो नमाज के अंदर बाहर की बात जो है ये सही नहीं है। नमाज सिर्फ तस्बीहात का नाम है, नमाज सिर्फ तकबीरात का नाम है और इसमें तिलावत कुरान की जाती है। बाहर की बात जो है इसमें या लोगों की बातों को जो है नमाज के अंदर नहीं कहा जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हलीम तबई के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ उनको समझाया। और भी बहुत से वाक़यात हैं हुजूर की ज़िंदगी में इस तरीके से, जहाँ ऐसी हरकत और सकनात जो है जाहिर हुई हैं, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल रोके रखा, जज्बात में नहीं आए। इसी तरीके से तारीख में ऐसी शख्सियत का नाम मिलता है जिनकी ज़िंदगी के बारे में आता है कि सख्त से सख्त बात, नागवार बात, इश्तियाल दिलाने वाली बात, भड़काने वाली बात जो है अगर उनके सामने की जाती थी तो वो भड़कते नहीं थे। वो नाम है हज़रत अहनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, बसरा के अंदर पैदाइश हुई है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, लेकिन सरफ़े मुलाकात हासिल नहीं हुआ। सरफ़े सहाबियत से महरूम रह गए और किसी सहाबी के हाथ पर उन्होंने ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, बाद में मदीना आए हुए। उनके बारे में आता है कि इतने सब्र व तहम्मुल वाले, सब्र व ज़ब्त वाले थे, इतने मुतहम्मिल और बुर्दबार थे कि हलीमुल अरब बोला जाता था, अरब के सबसे बुर्दबार आदमी। कुछ लोगों ने ये मशहूर था कि सख्त से सख्त बात भी उनके सामने कही जाए, उनकी ज़ात के ताल्लुक से कही जाए, तब भी वो जो है गुस्सा नहीं होते, चुपचाप रहते हैं और बड़ी समझदारी के साथ मामले को निपटा देते हैं। कुछ लोगों ने प्लान बनाया कि चल करके उनको आज गुस्सा दिलाना ही। 4-5 लोगों की एक जो है मीटिंग हुई और उसके बाद जो है वो एक जमात बना करके हज़रत अहनफ बिन कैस की खिदमत में पहुँचे। सलाम इकराम के बाद बैठे, उसके बाद जो है एक आदमी ने कहा कि मैं ज़रूरत से आया हूँ। कहा बोलो। कहा ज़रूरत ये है कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, मुझे बीवी की ज़रूरत है और आपके वालिद नहीं है, आपकी वालिदा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी वालिदा से शादी कर लूँ। कितनी तल्ख बात थी, कितनी नागवार कर देने वाली बात थी। आदमी अपनी बहन का रिश्ता जो है करने के लिए किसी को डायरेक्ट बात नहीं करता, या खुद अपना रिश्ता करने के लिए किसी दूसरे से जो है बात नहीं करता, बीच में अगुआ लगा देता है कि आप बात कीजिए। लेकिन यहाँ डायरेक्ट जो है वालिदा से शादी करने की बात थी, बड़ी तल्ख बात। हज़रत अहनफ बिन कैस मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैं समझ रहा हूँ कि तुम आए हो मुझको इश्तियाल दिलाने के लिए, मुझको भड़काने के लिए, ताकि मैं गुस्सा हो जाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो सिफत दी है, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, लेकिन एक वसीयत करता हूँ कि देखो तुम मेरी वालिदा से शादी करना चाहते हो, पहली बात यह है कि मेरी वालिदा उम्र के उस पड़ाव पे पहुँच चुकी है कि अब चल चलाओ का दौर है, कब चली जाए, और फिर मेरी वालिदा से शादी करने के बाद तुम्हारे जो दुनियावी हवाइज या दुनियावी जो है ज़रूरियात है, जो लवाज़िमात हैं, वो पूरे नहीं हो सकते। मेरा मशवरा ये है कि तुम एक नौजवान लड़की से शादी कर लो जो तुम्हारे जो है दुनिया के तमाम कामों में तुम्हारा साथ दे। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये नेमत अता होती है जिसको वो जिसके ऊपर अपना फज़ल करना चाहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सिमत जो अता हुई थी हलीम तबई की, सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज थे। हलीम, आप हलीम, हर काम आप बड़ी बुर्दबारी के साथ करते थे। अपने बाप को जब दावत उन्होंने पेश की और बाप ने कहा कि ला जुमन न कर, मैं तुमको संसार कर दूंगा, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
کا اقدام کیا رہا؟ آپ نے باپ سے جھگڑا نہیں کیا، بڑی بردباری کے ساتھ سلام علیہ سلام کرتے ہوئے گزر گئے، نکل گئے، کچھ کہا نہیں، بلکہ ان کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ قوم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا سابقہ پڑا، قوم کے لوگوں نے بھی آپ کو بڑا الٹا سیدھا بکا، لیکن ان کے ساتھ بھی بڑی میانہ روی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، اور بڑی انکساری کے ساتھ، اور بڑی حلیم الطبعی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کرتے گئے، یہاں تک کہ بادشاہ تک جب پہنچ ہوئی اور بادشاہ نے ادراہ تمسکن یہ پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، جو حضرت ابراہیم نے جب کہا تھا کہ میرا رب یہ ہے کہ بھائی اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے اور تم مغرب سے نکال کر کے جو ہے بتاؤ۔ تو یہ گویا تمسخر تھا، ایک مذاق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حضرت ابراہیم اتنے بڑے مذاق پر بھی جو ہے بھڑکے نہیں، بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے سامنے دلیل دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر کے بتاؤ، اگر تم خدا ہو اور مارنے اور جلانے پر قادر ہو تو سورج کو مشرق سے نکالو اور مغرب میں ڈباؤ، مغرب سے نکالو مغرب میں ڈباؤ۔ تو وہاں پہ بڑی حلیم الطبعی کے ساتھ آگ میں ڈالے گئے، آگ سے نکلنے کے بعد بھی آپ بھڑکے نہیں، مستحیل نہیں تھے، بددعا نہیں کی کہ اللہ میری قوم کے لوگوں کو جو ہے برباد کر دے، ہلاک کر دے، آخر انتہا کر دی ان لوگوں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علم کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھے۔ اور پھر دوسری جو صفت بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اواہ، اواہ کہتے ہیں بڑا رونے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی رونے والے، بڑے رقیق القلب، بڑے نرم دل واقع ہوئے، تضرع کرنے والے۔ آپ ان کی دعائیں پڑھیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ان کی دعا نوٹ کی ہے، اور بھی بہت ساری جگہ قرآن میں ان کی دعائیں دی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور اس کے بعد فرمایا آمنا وارزقنی، فرمایا کہ میرے بچوں کو، میری اولادوں کو بتوں کی عبادت سے جو ہے بچا کے رکھنا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ ان لوگوں نے بالکل برباد کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، اے پروردگار عالم جو میری اتباع کرے تو وہ میری پارٹی کا ہے، میری جماعت کا ہے، اور اگر میری اتباع نہیں کرتا کوئی تو اے اللہ غفور رحیم۔ اس کے بعد جو دعا فرمائی ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ کتنا تضرع ہے، کتنا گریہ ہے، کتنا روحانسہ پن ہے۔ اے اللہ میں نے اپنے بال بچوں کو ایک بیاہ و بیاہ غیر وادی ذی زرع میں چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے چھوڑا ہے مولا، تو ہی ان کا رکھوالا ہے، تو ہی ان کا نگراں ہے، تو ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کتنا جو ہے اس کے اندر ہوئے گریہ ہے، کتنا تضرع ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ربنا انک تعلم ما فی نفسی ربنا انک تعلم ما فی نفسی وما نعلن وما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے رب العالمین تو سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو باہر ہے اسے بھی آپ جانتے ہیں، اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کی تمام چیزوں کو تم نہ جانتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولادوں کے لیے اے اللہ تو نے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، دعا فرمائی ہے، گریہ داری کی ہے، تضرع کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے۔ ان دعاؤں میں کتنا گریہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے بھی حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیات، تیرے حکمت کی باتوں کو تلاوت کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہوئی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے
کہ آپ نے کتنی گریہداری کے ساتھ، کتنی تجربوں کے ساتھ اور کتنے روحہ سے پن کے ساتھ وہ جو ہے دعائیں کی ہیں۔ اوگاہ ایک صفت تھی آپ کی، بڑے ہی نرم دل تھے اور بڑے ہی جو ہے گریہداری کرنے والے، تجربہ کرنے والے، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، ہر شخص سے انکساری کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مہمان نواز بھی بہت بڑے تھے، مہمان آتے تھے آپ فوراً جو ہے گھر کے اندر جاتے اور جو کچھ میسر ہوتا اس کو لے آتے ہیں سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری جو صفت فرمائی اللہ تعالیٰ، منیب۔ منیب کس کو کہتے ہیں؟ اناب یونیبو، رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف آنے والا، اللہ کی طرف لپکنے والا، چاہے جیسی بھی حالات ہوں، شدت کے حالات ہوں، راحت کے حالات ہوں، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اس کی طرف لپکنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی صفات تھی۔ جب بھی کوئی بات آئی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، رجوع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں متوجہ ہوا ہے اللہ تیری طرف، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ ہے اللہ تیرے لیے ہے، تیرے ایک حکم پر میں اپنا سر خم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سراپا جو ہے آپ کامل سپردگی آپ کے اندر۔ تو یہ قربانی جو ہے ہم کو سبق دے رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں ہم نے جو قربانی کی ہے اور ابھی کر رہے ہیں اور کل تک انشاءاللہ کریں گے، اس سے ہم کو سبق ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات تھی، آپ نہایت بردبار تھے، نہایت ہوشیار تھے اور نہایت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ سے گریہداری کرنے والے تھے، اللہ سے تضرع کرنے والے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ اگر ہماری زندگی کے اندر، گھریلو زندگی ہو، آپسی معاشرتی زندگی کے اندر بھی اس طریقے کے اگر حالات پیدا ہو جائے، گھر کے اندر بہت سے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی سے ناچاکی ہو گئی، کبھی والدین سے کوئی بات بگڑ گئی، یا بچوں سے کچھ ایسے ناگوار حرکات و سکنات کا ظہور ہو گیا، تو اس پر ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم اسلام کی صفت یہ تھی کہ فوراً مستعل مت ہونا، فوراً بھڑکنا نہیں، بلکہ بڑی بردباری کے ساتھ مسائل کو حل کر کے نکلو۔ پڑوسیوں سے اگر کسی قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے، یا ماحول معاشرے کے اندر دوست یار کے ساتھ یا کسی بیٹھک میں کوئی بات آ گئی جس سے آپ جو مستعل ہو گئے، تو وہ چیزیں آپ کو فوراً دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم اسلام کی زندگی کے اندر جو صفات تھی اور قربانی کا جو ہم کو جو سبق ملا ہوا ہے، اس پر ہم کو عمل کرتے ہوئے ہم اپنے غصے کو دبا لیں اور اشتعال انگیز باتوں کو اس کو جو ہے ختم کر کے اس کی جگہ خاکساری اور نرمی اور ہوشیاری بردباری کے ساتھ معاملے کو طے کریں۔ اسی طریقے سے حکومتی طور سے، ملکی طور سے ہمارے خلاف اگر کوئی اشتعال انگیز باتیں کہی جا رہی ہوں پیپروں میں، یا یہ کہ سوشل میڈیا پر ابھی ہنگامہ آ رہا ہے، بہت قریب بہت ساری باتیں آئیں گی ہمارے خلاف، بہت ساری باتیں اشتعال انگیز باتیں آئیں گی اور آ رہی ہیں دین کے تعلق سے، دین کو بھی بدنام کرنے کی سازش ہوگی، دین کے خلاف جو ہے کچھ کہا جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں گی، نعوذ باللہ، مسلمانوں کو بھی بہت ساری چیزیں سنائی جائیں گی، بہت اشتعال دلایا جائے گا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ قربانی کی روشنی میں، یوم قربانی کی روشنی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کی روشنی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنی بھی اشتعال انگیز باتیں ہیں ان کو انگیز کر جائیں، اس کو پی جائیں اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ معاملے کو طے کریں، بھڑکے نہیں۔ اگر کوئی آدمی ہمارے دروازے سے ہم کو گالیاں دیتا ہوا جا رہا ہے تو دو طریقہ، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نکل کر کے بالکل وہی صحیح گالی اس کو دے دیں، تو ٹکراؤ لازم آئے گا، تضاد پیدا ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا اور بات بڑھے گی، فتنہ فساد آگے بڑھ جائے گا تک تو غارت گری تک اور بہت سارا معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جا رہا ہے اس کو جانے دیں، اس کو جانے دیں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کر لیں اور اشتعال انگیز باتوں کو جو ہے کوئی پرواہ نہ کریں، چپ چاپ ہو جائیں۔ اس طرح کے واقعہ میں بتاؤں آپ کو، آپ جانتے ہیں بہت ہی مشہور واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، آپ مسجد میں دیہاتی کے ساتھ کر دیا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہٹاؤ بچاؤ مارو بھگاؤ کی بات ہونے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چپ چاپ رہو، اس کو پیشاب کر لینے دو،
पेशाब कर लिया, उसके बाद आया और बड़े ही प्यार से बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में उनको समझाया कि देखो ये गंदगी फैलाने वाली जगह नहीं है, यहाँ इबादत होती है, कुरान की तिलावत होती है, नमाज होती है और पाक जगह है, यहाँ पाक नापाकी मत फैलाओ, आइंदा इसका ख्याल रखना। उसका नतीजा क्या होगा, वो आदमी अपने कबीले में गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कारनामे को बताया, आपके मोहब्बत भरे अंदाज को बताया, सब मुसलमान हो गए। तो जो चीज़ें हमको भड़काई जा रही है, खुद उन हरकत को देख करके न खुद भड़के और न किसी इश्तिहार अंगेज बातें या भड़काने वाली बातों जो आदमी चाहता है कि ये भड़क जाए। आज हुकूमतें क्या चाह रही है, यही चाह रही है कि एक से एक बयानात दो, एक से एक कानून नाफिज करो ताकि ये मुसलमान भड़क जाए और फितना फसाद जो है उठ खड़ा हो और हम हुकूमत करते रहे, हमारी हुकूमत बन जाए। अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो, लड़ाओ भिड़ाओ इनको, और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब लड़ते रहेंगे हमारी हुकूमत बची रहेगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि कुर्बानी का जो सबक है वो असली मकसूद और अव्वलीन मकसूद यही है कि हम अपने आप को किसी भी इस तरीके की भड़काऊ बातों पर तवज्जो न दे करके बड़ी खाकसारी के साथ और आजिज़ी के साथ और बड़ी होशियारी के साथ मामले को निपटा लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा और हमारे जितने भी आमाल सालिहा हैं उन सबको कबूल फरमा। दुनिया के अंदर भी हमें शांति अमन से रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे जो लोग खिलाफ हैं अल्लाह उनको समझ दे, हिदायत उनको अता फरमा और इस ज़िंदगी के बाद जो दूसरी ज़िंदगी आने वाली है अल्लाह वहाँ में भी हमको कामयाबी से बना कर आमीन सुम्मा आमीन व